اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ تمام احباب اس چیز سے آشنا ہے کہ ہمارا دروس کا سلسلہ اس ماہ مقدس میں جاری ہے، اور اس سلسلے کا ایک اہم ترین درس جو آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ روزہ کی کچھ ہم نمایاں خصوصیات کو اس میں ڈسکس کریں گے جو اسے دوسری تمام عبادات سے جداگانہ طور پر پیش کرتی ہیں۔ تو آئیں ہم ان نکات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پہلا نکتہ جو روزے کا سب سے اہم ترین اور سگنیفیکنٹ اسپیکٹ ہے، جو اس کو تمام عبادات سے الگ طور پر پیش کرتا ہے، نمایاں طور پر پیش کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ خالص ریا کے بغیر عبادت ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں کسی قسم کی بناوٹ اور دکھاوا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اہتمام کرنا پڑتا ہے، آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے، آپ کو مختلف قسم کے مدارج طے کرنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم زکوٰۃ کی بات کریں تو وہ بھی کسی فرد واحد کو دینی پڑے گی۔ اگر ہم حج کی بات کریں تو اس کے لیے آپ کو ایک طویل مسافت طے کرنی پڑے گی، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں آپ احکام حج کو بچا لائیں گے۔ لیکن جب ہم روزہ کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف اور صرف خداوند عظیم، خداوند متعال اور انسان کا ذاتی معاملہ ہے۔ یہ وہ فعل ہے، یہ وہ عمل ہے، روزہ وہ عبادت ہے کہ جس کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ مثال کے طور پر روزہ دار اگر چھپ کر خلوت میں کھا پی لے تو خداوند عظیم کے علاوہ کوئی بھی بندہ اس کی اس حرکت سے واقف نہیں ہے۔ وہ خلوت میں کیا کر رہا ہے، صرف اس پہ شاہد جو ذات ہے وہ صرف خداوند عظیم کی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ہم گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ خلوت میں کھا پی لے تو خداوند عظیم کی ذات کے علاوہ کوئی بھی اس چیز پہ شاہد نہیں ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا کیونکہ اسے خداوند عظیم کی حکمت اور اس کے عالم الغیب ہونے پہ اتنا یقین ہے کہ اس کی زبان سوکھ کے کانٹے کی طرح ہو جائے، لیکن وہ اپنے حلق سے ایک قطرہ پانی کا نیچے نہیں اتارتا۔ تو یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یہ وہ ایسی نمایاں خصوصیت ہے جو روزے کو دوسری تمام عبادات سے افضل ثابت کرتی ہے، کیونکہ بے شک تمام عبادات کا اجر خداوند عظیم نہیں دینا ہے، لیکن روزے کو خصوصی طور پر خدا نے یہاں اپنی ذات سے نسبت دی ہے۔ اس سے روزے کی اہمیت اور بھی واضح ہو جاتی ہے اور روزے جیسی عبادت کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ روزہ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک طویل مدت تک، پورے مہینے تک آپ کو تمام احکام شریعت بجا لانے کا حکم دیتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کی اگر ہم بات کریں یا دوسری عبادات کو ہم دیکھیں تو وہ ایک مخصوص وقت میں کی جاتی ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی مسلسل عبادت ہے کہ صبح سے لے کے شام تک آپ مکمل طور پر اپنے آپ کو خداوند عظیم کے سپرد کر دیتے ہیں اور کسی بھی قسم کے گناہ کے بارے میں سوچنا تک گوارا نہیں کرتے۔ کیوں کہ آپ کو اس چیز پہ یقین کامل ہے کہ خداوند عظیم ہمارا مالک ہے، علیم و خبیر ہے، وہ ذات جو ہمارے ہر فعل سے آشنا ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ لہٰذا اس ذات کے ہوتے ہوئے انسان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میں بندہ نفس نہیں ہوں بلکہ میں بندہ خدا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مکمل طور پر روزے کی وجہ سے عبادت میں مشغول رہتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ مختصر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کو صبح سے شام تک مکمل طور پر اطاعت الہی میں وقت گزارنے کا پابند بنا دیتی ہے۔ یہ وہ تھی روزہ کی چند نمایاں خصوصیات جو اس کو دوسری اسلامی عبادات سے ممتاز کرتی ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر یہاں پہ اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ خداوند عظیم آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو اس مہینے کی تمام فیوز و برکات حاصل کرنے کی اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔